السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک عالمہ لڑکی کی شادی ایک ڈاکٹر سے ہو گئی، اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، مہاراشٹر کے ایک ڈاکٹر کی شادی عالمہ لڑکی سے ہو گئی۔ شادی کے 2 سال کے بعد پہلا لڑکا پیدا ہوا، یعنی گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ یہ دیکھ کر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، ہم اپنے اس بیٹے کو دینی تعلیم دلواتے ہیں۔ میری نیت ہے کہ ہمارا یہ بیٹا عالم بنے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے اسے عالم بنانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اس کو پڑھا لکھا کر ایک بہت بڑا افسر بناؤں گا تاکہ یہ دنیا کا کامیاب انسان بن سکے اور ہمارا نام روشن کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب کی بیوی عالمہ تھی، دیندار تھی، اس لیے اس کی نیت تھی کہ اس کا بیٹا حافظ یا قاری بنے، لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں مانے۔ اس کے بعد 2 سال کا وقت گزر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اس بار بیوی نے پھر سے ضد کی کہ وہ اپنے اس بیٹے کو عالم بنائے گی، لیکن اس بار بھی ڈاکٹر صاحب نہیں مانے اور کہنے لگے کہ وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھی اسکول میں پڑھائے گی۔ دوستو، اس کے بعد میں 2 سال کا وقت گزر گیا۔ ان کے یہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ بیوی نے اس بار بھی بہت ضد کی اور کہنے لگی کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ تو سامان اکٹھا کر لو، اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دلوا دو، لیکن ڈاکٹر صاحب اس بار بھی نہیں مانے۔ خیر دوستو، جب ڈاکٹر صاحب کے گھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا اور اس بار بیوی نے ضد پکڑ لی، تو اس بار ڈاکٹر صاحب کو اپنی بیوی کی بات ماننی پڑی اور اس بیٹے کو بڑا ہوتے ہی مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ڈاکٹر صاحب کے تینوں بیٹے بڑے سرکاری اعلیٰ آفیسر بن گئے اور ان کا چوتھا بیٹا دینی تعلیم حاصل کر کے حافظ، عالم اور قاری مفتی بن گیا۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں بیٹھے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، تمہارے تینوں بڑے بیٹوں کی سرکاری نوکری لگ گئی ہے اور آج وہ اچھا خاصا پیسہ بھی کما رہے ہیں، اور تمہارا چھوٹا بیٹا مولوی بن گیا ہے۔ اب وہ جہاں بھی جائے گا تو اس کی 1 مہینے کی تنخواہ تمہارے بڑے بیٹوں کی 1 ہفتے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اپنی عالمہ بیوی سے کہنے لگے، تم نے اپنی مرضی چلا کر بہت بڑی غلطی کر دی اور مجھے معلوم ہے کہ آج تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہوگا۔ شوہر کی بات سن کر بیوی نے کہا، مجھے تو بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوگے میرا فیصلہ غلط ہے، جبکہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ضرور ہے۔ میں مرنے سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ پھر بیوی کہنے لگی، چلو آج میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہم میں سے کس کا فیصلہ غلط تھا اور کس کا صحیح۔ آج میں آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا امتحان لے کر بتاتی ہوں، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن شام کے وقت بیوی نے اپنے بال بکھیر دیے اور تھوڑا سا دوپٹہ پھاڑ دیا اور اپنے چہرے پر 1-2 ناخن کے نشان مار لیے اور گھر کے آنگن میں بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی اور اپنے شوہر کو گھر کے ایک کمرے میں چھپا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا پہلا بیٹا گھر آیا۔ گھر آ کر اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور پوچھنے لگا، امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو امی نے کہا کہ مجھے آج تمہارے ابو نے بہت مارا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بیٹا غصے سے لال ہو گیا اور باپ کو برا بھلا کہنے لگا کہ بڈھا اس عمر میں سٹیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، کہاں ہے وہ؟ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ امی نے کہا، ابھی وہ گھر نہیں ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ آج اگر وہ گھر آ جائے تو مجھے بتا دینا، آج دیکھتا ہوں میں اس کو کہ وہ کس طرح سے تمہیں مارتا ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں چپکے سے سن رہے تھے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ان کا دوسرا بیٹا بھی گھر آ گیا۔ ماں کو اس حال میں دیکھا، وہ بھی آگ بگولا ہو گیا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ماں نے بتایا کہ تمہارے ابو نے مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر وہ چلا کر باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور بولا، جب وہ گھر آ جائے تو مجھے بتا دینا
پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا تیسرا بیٹا بھی گھر آ گیا۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا۔ ماں کہنے لگی تمہارے ابو نے مارا ہے، تو وہ بھی باپ کو برا بھلا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوستو، یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا جیسے ان کے پیروں کے نیچے زمین نہیں رہی۔ ڈاکٹر صاحب کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے میں نے محنت کر کے ان بچوں کو پالا ہے، کس طرح پریشانی اٹھا اٹھا کر ان کو اچھی طرح سے پڑھائی کروائی، اور یہی نہیں نہ جانے کتنی غلطیوں کو میں نے نظر انداز کیا ہے۔ پھر وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اٹھے اور کمرے سے باہر نکلنے ہی والے تھے، اتنے میں ان کا چوتھا بیٹا جو مولوی بن گیا تھا وہ بھی گھر میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا۔ اپنی امی کو اس حال میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے اپنی امی کے پاس پہنچا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا، تو ماں نے اسے بھی یہی بتایا کہ آج تمہارے ابو نے مارا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کے چوتھے بیٹے نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو سمجھانا شروع کر دیا، امی آپ ابو کا سب کچھ ہو، اگر ابو نے آج آپ کو کچھ کہہ بھی دیا ہے تو کیا ہوا؟ میں نے آج تک ابو کو آپ سے بدتمیزی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ ابو آپ کے ساتھ ہمیشہ پیار و محبت سے بات کرتے ہیں۔ امی آپ صبر سے کام لے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی یاد رکھو، جس انسان نے تمہیں اتنی ساری خوشیاں دی ہے، اگر وہ آج تھوڑا سختی سے پیش بھی آ گیا تو کیا ہوا؟ وہ تمہارے شوہر ہے، ہو سکتا ہے کہ آج وہ کسی بات پر ناراض ہو، ان کو کسی بات کی پریشانی ہو، یا پھر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ امی ذرا سوچو، ابو آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے آج سے 3 سال پہلے جب میں مدرسے میں تھا، اس وقت آپ کتنی سخت بیمار ہو گئی تھی۔ اس وقت کس طرح سے ابو نے آپ کا خیال رکھا تھا، کتنے دنوں تک آپ کو کھانا بھی بنا کر کھلایا تھا، اور یہی نہیں آپ کے کپڑے بھی دھو کر دیے تھے۔ دوستو، اپنے چوتھے بیٹے کی ان باتوں کو سن کر اب تو امی بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی، اور پھر وہ اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب بھی اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے کمرے سے باہر نکلے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اب آپ ہی بتائیے کہ میرا فیصلہ غلط تھا یا آپ کا؟ اتنا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس بیٹے کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، یہ اعلیٰ تعلیم انگریزوں کے اسکولوں میں نہیں دی جاتی۔ ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ تو صرف اور صرف دینی تعلیم ہے۔ دوستو، آج ڈاکٹر صاحب کو بھی احساس ہو چکا تھا، جن بچوں کو انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے انہیں ڈگریاں دلوائی تھی، آج سب بیکار ہے۔ پھر وہ سوچنے لگا، کاش میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو دینی تعلیم دلوائی ہوتی۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں یہ خوبصورت کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ضرور دینے کی کوشش کریں۔ دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے آپ کا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر اور بہت بڑا بزنس مین تو ضرور بن سکتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کا فرما بردار، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرنے والا وہ اس وقت بنے گا جب آپ نے اسے دینی تعلیم دی ہوگی۔ آپ کا بیٹا دنیاوی تعلیم کے ذریعے عزت، شہرت، دولت تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اس کا 10% اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔